بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام از لائٹ چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ 18 ذی الحج یوم شہادت عثمان غنی، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے داماد، کاتب وحی اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ کا نام عثمان اور والد کا نام عفان اور والدہ کا نام اردی ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب ذو النورین اور غنی ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں سخاوت اور حیا کا تصور آتا ہے، کیونکہ حضرت عثمان اپنی سخاوت اور اپنی حیا کی وجہ سے تمام صحابہ کرام میں ممتاز ہیں۔ آپ نے اسلام کی راہ میں 2 ہجرتیں کی، ایک حبشہ اور دوسری مدینہ منورہ کی طرف۔ آپ کی ابتدائی زندگی، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قریش کی ایک شاخ بنو امیہ میں پیدا ہوئے۔ والد عفان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ سلسلہ نسب عبد مناف پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین کی نانی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ آپ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں 4 نمبر پر ہیں۔ آپ ایک خدا ترس اور غنی انسان تھے۔ آپ اللہ کی راہ میں دولت دل کھول کر خرچ کیا کرتے تھے۔ جب ایک مرتبہ مسلمانوں کے لیے پانی کا مسئلہ بن گیا اور پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا جو کہ یہودی کا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو شخص مسلمانوں کے لیے یہ پانی کو وقف کرے گا، اس کنویں کو خرید کر وقف کرے گا، تو میں اس کے لیے جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے اس یہودی سے وہ کنواں خریدا۔ یہودی وہ بیچنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پانی کا اس وقت واحد صرف یہی ذریعہ ہے سب کے لیے، اور لوگ اس سے خریدنے پر مجبور ہیں۔ تو حضرت عثمان نے اپنی فراست قلبی اور اپنی ذہانت اور دور اندیشی کے ساتھ اس کو ایک پیشکش کی۔ فرمایا کہ یہ کنواں تم مجھ کو آدھا بیچ دو، ایک دن تم استعمال کرو گے اور ایک دن میں استعمال کروں گا۔ اس بات پہ وہ راضی ہو گیا۔ اب جس دن حضرت عثمان کی باری ہوتی تو آپ نے سب کے لیے کنویں کا پانی وقف کیا ہوا تھا، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی۔ تو سب اس دن پانی استعمال کیا کرتے تھے، اور جس دن یہودی کی باری ہوتی تو کوئی بھی خریدنے نہ آتا۔ تو اس یہودی نے یہ سوچا کہ اب یہ کنواں میرے کسی کام کا نہیں، تو اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عثمان تم یہ باقی کبھی مجھ سے خرید لو۔ اس طرح حضرت عثمان نے مسلمانوں کے لیے نہ صرف پانی وقف کیا بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جنتی ہونے کی بشارت بھی لے لی۔ حضرت عثمان ذو النورین کے فضائل۔ کائنات میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کے نکاح میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ یہ اعزاز صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں۔ ایک حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یکے بعد دیگرے جب دونوں کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری تیسری صاحبزادی ہوتی تو اس کو بھی میں عثمان کے عقد میں دے دیتا۔ اسی اعزاز کی بنا پر آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ ذو النورین یعنی 2 نوروں والا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوت پر اسلام قبول کیا۔ آپ کے چچا نے آپ پر بہت ظلم کیا، لوہے کی زنجیروں سے آپ کو باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا، کئی روز تک الگ مکان میں بند رکھا اور کہا کہ جب تک تم اس نئے مذہب اسلام کو نہیں چھوڑو گے میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ یہ سن کر آپ نے جواب میں فرمایا کہ چچا اللہ کی قسم میں اس مذہب اسلام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور اس ایمان کی دولت سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ حدیث کریمہ میں ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
میرے پاس تشریف لائے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر لپیٹنے کا کپڑا اپنی رانوں مبارک پر لے لیا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عنایت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اسی حالت میں رہے۔ پھر حضرت عمر تشریف لائے، دیگر صحابہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اپنی چادر مبارک برابر فرمائی، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کا حکم دیا۔ جب سب صحابہ کرام چلے گئے تو حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سب کو اندر آنے کی اجازت دی جب آپ بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، لیکن جب عثمان تشریف لائے تو آپ نے پہلے اپنی چادر مبارک برابر کی اور پھر ان کو اندر آنے کی اجازت دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص سے کیوں حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حیا کی وجہ سے سب میں ممتاز تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، اللہ تعالیٰ تم کو ایک کرتا پہنائے گا، اور اگر لوگ تم سے یہ مطالبہ کریں کہ اس کرتے کو اتار دو تو تم ہرگز اس کو نہ اتارنا۔ اس پیشن گوئی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی پوری تصویر کھینچ دی گئی تھی کہ آپ خلیفہ ہوں گے اور دوران خلافت کوئی فتنہ نمودار ہوگا اور فتنہ کرنے والے آپ کو خلافت چھوڑنے پر مجبور کریں گے تاکہ خلافت راشدہ کسی طرح ختم ہو جائے اور مسلمانوں کی وحدت اور طاقت منتشر ہو جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو نصیحت فرمائی کہ ایسی صورت میں اپنے منصب پر مضبوطی سے قائم رہنا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جہاں اسلام کو مزید ترقیاں نصیب ہوئیں اور سلطنت کو وسعت ملی، وہاں فتنوں نے بھی سر اٹھایا، لیکن آپ نے صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑا اور مضبوطی کے ساتھ رہے۔ آپ نے 35 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، 23 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر اسلام کی خدمات کی، اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی ان کا ساتھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے ایک کمیٹی تشکیل دی جس میں 6 صحابہ کرام شامل تھے: حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اس کمیٹی میں شامل تھے۔ اس کمیٹی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا اور اس کے 3 دن بعد حضرت عثمان کو کثرت رائے سے خلیفہ ثالث منتخب کیا گیا۔ آپ نے 12 سال خلافت کی ذمہ داریاں سر انجام دیں۔ آپ کے دور خلافت میں ایران اور شمالی افریقہ کا کافی علاقہ اسلامی سلطنت میں شامل ہوا۔ اسلام کے دشمنوں، خاص کر مسلمان نما منافقوں کو خلافت راشدہ ایک نظر نہ بھاتی تھی۔ وہ منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی دنیاوی بادشاہوں کی طرح یہ توقع رکھتے تھے کہ وہ بھی اپنا کوئی ولی عہد مقرر کریں۔ ان منافقوں کی ناپاک خواہشوں پر امت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد ان منافقوں کے سینے پر اس وقت سانپ لوٹ گیا جب امت نے کامل اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اسلام چن لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا منصب پر فائز ہونا بھی ان منافقوں کے لیے صدمے سے کم نہ تھا۔ انہوں نے آپ کو شہید کرنے کی ناپاک سازش کی اور ایک ایسے وقت کا نشانہ لیا جب تمام مسلمان اور اکثریت صحابہ حج کے لیے مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنی جان کی کسی خاطر پرواہ نہ کی اور کسی مسلمان کو مزاحمت کرنے کی اجازت نہ دی، اور 40 روز تک مبعوث رہے۔ 18 ذو الحج کو باغی آپ کے گھر میں داخل ہو گئے اور آپ کو اس وقت شہید کیا جب آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔
اس دل خراش سانحے میں آپ کی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگشت مبارک بھی شہید ہو گئی۔ آپ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت راشدہ کے چوتھے خلیفہ کی حیثیت سے خلافت سنبھالی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو 3 دن تک شر پسندوں نے آپ کو دفن کرنے میں رکاوٹ ڈالی۔ آخر میں 3 دن کے بعد مدینہ کے کچھ بااثر لوگوں نے، جن میں حضرت حکیم بن حزام اور حضرت جبیر بن موتم بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفنانے کے بارے میں بات چیت کی اور یہ بھی درخواست کی کہ آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی اس میں مدد کے لیے کہیں۔ جب ان شر پسندوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفنائے جانے کا علم ہوا تو وہ راستے میں پتھر لے کر بیٹھ گئے اور جنازہ گزرنے پر اس پر پتھراؤ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک دل خراش سانحہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔